رات کا یہ آخری پہر تھا۔ شاہ اندھیری رات نے بخارا شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس شہر کے مکین گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ بس کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز خاموشی کی اس دبی چادر کو چیر دیتی تھی، لیکن پھر وہی موت کسی خاموشی چھا جاتی۔ شہر سے کچھ میل کی مسافت پر مشرق کی طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا شہر کی طرف گویا اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گھڑ سوار شدید گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کے اس ٹھنڈے پہر اور سرد علاقے کے باوجود کسی انجانے خوف کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن شاید اس وفادار جانور کو بھی اپنے مالک کی طرح حالات کی سنگینی کا پورا ادراک تھا۔ اس لیے وہ بھی شدید تھکان کے باوجود اپنے جسم کی بچی کھچی طاقت لگا کر اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے گویا اپنے مالک کے ساتھ اپنے عہد وفا کو نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب یہ گھوڑ سوار شہر کی حدود میں پہنچا تو شہر کے فصیلوں پر تعینات پہرے داروں نے شہر کی طرف تیزی سے آتے ہوئے اس گھوڑ سوار کو دور سے ہی دیکھ لیا اور ہوشیار ہو گئے۔ گھوڑ سوار رات کے اس پہر بند مرکزی دروازے پر پہنچ کر تیزی سے گھوڑے سے نیچے کودا اور دروازے کے اوپر فصیل سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہوئے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے چلایا، جلدی دروازہ کھولو، میں والی شہر کے لیے انتہائی ضروری خبر لایا ہوں۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو اور کس کی طرف سے خبر لائے ہو؟ پہرے داروں میں سے ایک نے اس نوجوان سے پوچھا۔ وہ سوار بولا، میرا نام عبد المالک ہے، میں یہاں سے 400 میل دور واقع فراگا گاؤں سے آیا ہوں۔ میں خود آپ لوگوں کو آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خطرہ؟ کون سا خطرہ؟ ذرا کھل کر بتاؤ۔ پہرے داروں کے سربراہ نے کچھ اندازہ کرتے ہوئے اسے مزید کریدا۔ چنگیزی لشکر کا خطرہ، ایک بہت بڑا چنگیزی لشکر۔ یہ کہہ کر اس نے ہوا میں اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے گویا وہ اس پہرے دار کو اپنے ان ہاتھوں کی وسعت سے اس لشکر کے بہت بڑے ہونے کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ پہرے دار نے جب یہ سنا تو اس نوجوان کی طرف منہ کر کے چلایا، تم یہیں ٹھہرو، اور فصیل کے پیچھے بنی ہوئی سیڑھیوں کی جانب تیزی سے لپکا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ گھوڑ سوار نوجوان عبد المالک قلعے کے بند دروازے کے باہر ہی نیچے زمین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، لیکن بار بار گھبرائی ہوئی نظروں سے مڑ کر اس راستے کی جانب دیکھتا رہا جہاں سے وہ تھوڑی دیر پہلے خود آیا تھا۔ اس کا گھوڑا اس کے قریب ہی ادھر ادھر زمین پر منہ مار کر گویا اپنی بھوک مٹانے کے لیے گھاس پھوس تلاش کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد دروازہ کھلا اور سپاہی اسے اس کے گھوڑے کے ساتھ اندر لے گئے۔
اندر داخل ہو کر اسے وہیں بٹھا دیا گیا اور گھوڑے کی لگام اس سے لے لی گئی۔ پھر کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی نہ آیا۔ ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اتنے میں شہر کی مساجد میں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ نماز کے بعد جب صبح ہوئی تو پھر اس کے پاس کچھ حکومتی کارندے آئے اور اس سے ماجرا پوچھا۔ نوجوان عبد المالک نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے واسطے وقت ضائع مت کرو، مجھے امیر شہر کے پاس لے چلو تاکہ وہ جلد ہی احتیاطی تدابیر کر لیں۔ وہ لشکر جرار پہنچنے ہی والا ہوگا۔ اگر وہ لوگ پہنچ گئے تو پھر شہر کو قبرستان بننے میں دیر نہ لگے گی۔ اس کی اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے اور باہر نکل گئے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں کو اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ پھر آخر خدا خدا کر کے دوپہر کے وقت اسے والی شہر کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ والی شہر انتہائی رونق کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور عبد المالک سے پوری تفصیل بتانے کو کہا۔ عبد المالک نے کہا، جناب میں یہاں سے 400 میل دور کیزل قوم صحرا کا رہائشی ہوں، جو کہ ایک ریتیلا اور پہاڑی علاقہ ہے۔ 4 دن پہلے میں صبح سویرے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کر جانے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے گاؤں کے پیچھے پہاڑوں میں ایک عجیب سا شور بلند ہوتے سنا۔ میں دوڑ کر ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر شور مچاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ پورا لشکر گھوڑوں پر سوار تھا۔ میں بھاگ کر اپنے والد کے پاس گیا اور اسے یہ سب بتایا۔ والد نے کہا کہ منگولیا کا حکمران چنگیز خان کئی ماہ سے ہماری سلطنت کے ایک شہر فاراب کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ لگتا ہے فاراب کو تباہ کرنے کے بعد اب یہ لوگ بخارا پر لشکر کشی کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً وہی لشکر ہے۔ میرے دل میں موجود دینی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بخارا کے لاکھوں مسلمان بھائیوں کو ان کی طرف بڑھنے والے اس خطرے سے آگاہ نہ کروں۔ میں نے اپنے بابا سے اپنے ارادے کے بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ تھوڑا کشمکش کا شکار ہوئے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن پھر اللہ کی رضا کی خاطر مجھے اجازت دے دی، کیونکہ لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ تو میں پرخطر لیکن مختصر پہاڑی راستوں پر تیزی سے 4 دن لگاتار سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، آپ کو یہ بتانے کے لیے تاکہ آپ اپنے دفاع کے لیے تیاری کر لیں۔ اپنی بات پوری کر کے عبد المالک نے دربار میں موجود وزیروں کے چہروں کی طرف دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ یہ سب سننے کے بعد بھی سبھی کے چہرے کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ تمہارے خیال میں وہ لشکر کتنے دنوں میں یہاں پہنچے گا؟ والی شہر نے عبد المالک سے سوال کیا۔ میرے خیال میں 3 سے 4 دن میں پہنچ جائے گا، عبد المالک نے سادگی سے جواب دیا۔ اس بات پر دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ سے زوردار کہا نکل گیا۔ عبد المالک پریشان سا ہو کر خاموش ہو گیا۔ اسے حیرت اور ندامت کے ملے جلے احساسات نے گھیر لیا۔ والی شہر کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی۔ پھر ایک وزیر اپنی نشست سے اٹھا اور بولا، جناب چنگیزیوں کے لشکر کی نقل و حرکت پر ہمارے جاسوسوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔
وہ ابھی تک فاراب کی گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں، لیکن بالفرض اگر فاراب ان کے ہاتھوں فتح ہو بھی گیا ہے تو بھی انہیں یہاں پہنچنے میں ابھی کم از کم 15 دن لگیں گے، کیونکہ فاراب سے بخارا کا فاصلہ 450 میل ہے۔ باقی کیزر قوم کے صحرائی اور پہاڑی راستے سے تو کسی لشکر کے بخارا پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس بیچ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور دارالخلافہ کی طرف ہم نے رسد کمک کے لیے قاصد بھیج دیا ہے، اور وہاں سے زیادہ 7 یا 8 دن میں ہمیں مطلوبہ لشکر مل جائے گا، اور اللہ کے حکم سے ہم ان چنگیزوں کے پورے کافر لشکر کو یہاں جہنم واصل کر دیں گے۔ اس وزیر کی اس جوشیلی تقریر پر والی شہر سمیت سب بہت زیادہ جوش و خروش سے سر ہلانے لگے، لیکن نوجوان عبد المالک حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باری باری سب کو دیکھنے لگا۔ لیکن جناب عبد المالک نے والی شہر سے کچھ کہنے کے لیے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ والی شہر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش ہو جانے کے لیے کہا۔ عبد المالک اپنا سمو لے کر خاموش ہو گیا۔ والی شہر بولا، اے نوجوان، تمہارا شکریہ، ہم تمہارے انداز فکر کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم نے تمام تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے انتظامات کر لیے ہیں۔ اب عبد المالک کے لیے وہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ اسے ان لوگوں کے درمیان اپنا وجود انتہائی بے وقت لگا۔ اس نے والی شہر سے واپسی کی اجازت طلب کی اور بوجھل قدموں سے دربار سے نکل آیا۔ اس نے اپنا گھوڑا لیا اور اس شہر بے نظیر پر ایک اداس سی نظر ڈالی، اور گھوڑے پر چڑھ کر آہستہ آہستہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اس کے گھوڑے کی حالت بھی اسی کی طرح انتہائی خراب تھی۔ مسلسل سفر اور شب خوابی کی وجہ سے دونوں ہی چور چور ہو رہے تھے، لیکن اسے بس اس شہر سے باہر جانے کی جلدی تھی جس کا نوشتہ دیوار لکھا جا چکا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا سوائے اس نوجوان عبد المالک کے کسی کو بھی اندیشہ نہ تھا۔ چوتھے روز چنگیز خان اسی کیزر قوم صحرا کو اپنے لشکر سمیت عبور کرتا ہوا بخارا پہنچ گیا اور شہر کی گھیرا بندی کر لی۔ 3 دن کے بعد والی شہر نے باہر نکل کر گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن اپنی فوج کا بڑا حصہ منگولوں کے ہاتھوں مروا کر دوبارہ محصور ہو گیا۔ بادشاہ شاہ محمد دوئم کی طرف سے کوئی کمک نہ ملی۔ آخر اہل بخارا نے چوتھے روز ہتھیار ڈالتے ہوئے دروازے کھول دیے۔ چنگیز خان کے حکم پر منگولوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ عورتوں، بچوں اور ہنر مندوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ باقی سب مردوں کو تلوار کی خوراک بنا دیا گیا اور قتل کیے گئے ان لاکھوں لوگوں کی کھوپڑیوں کا ایک بڑا مینار بنا دیا گیا۔ پورے شہر کو لوٹنے کے بعد آگ لگا کر کھنڈر بنا دیا گیا۔ ہے قاضی تقدیر کا فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیف